الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا ایک دروازہ ہے جس کو باب جبریل کہا جاتا ہے۔ انتہائی روحانی اور نورانی یہ جگہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں یہ معروف ہے کہ آپ اس مقام سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے۔ اس سے مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی سبز جالیاں ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف کی جگہ ہے، اور تھوڑا سا آگے بڑھیں باب جبریل سے اندر داخل ہو کر تو سیدھے ہاتھ پر ایک چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہ جو چبوترا ہے عربی میں اس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو صفہ ہے اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت، پورا ایک ان کا گروہ تھا جو اس مقام پر رہتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل پیچھے کی طرف۔ یہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، اور یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ جو انتہائی نادار اور غریب صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ ان کے پاس یعنی کپڑوں کے حوالے سے بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اتنے کپڑے ہوتے تھے کہ ان کو چادر باندھ کے رکھنا پڑتی تھی، کہ اگر چادر باندھ کے نہ رکھی ہو تو اندیشہ ہوتا تھا کہ ستر کھل جائے، اتنی چھوٹی ان کی چادر بھی ہوتی تھی۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ ان میں ایک مشہور ہستی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث امت تک پہنچائیں۔ جو روایتیں، جو احادیث طیبہ ہم تک پہنچی ہیں، 5000 سے زیادہ احادیث طیبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت تک پہنچائی ہیں۔ انہی میں سے اصحاب صفہ میں سے ایک بہت ہی زبردست اور فضیلت والے صحابی حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اسی چبوترے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمہ وقت یہ لوگ علم سیکھتے رہتے تھے۔ یہ جو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ یہ رات کے وقت، تہجد کے وقت بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس آتے تو خود فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا کہ آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ یعنی نماز میں جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تو بعض اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے سنتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یعنی ان کا معمول تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے کا ان کو موقع ملتا تھا۔ کہتے ہیں ایک رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو میں وضو کا پانی لے کر حاضر ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل یا ربیع، مانگ اے ربیع، یعنی سلنی یا ربیع، ایک روایت کے اندر ہے مجھ سے مانگ اے ربیع۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے آئمہ گزرے ہیں، 400 سال پرانے بزرگ ہیں، یہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے فلاں چیز مانگ لو، فلاں چیز مانگ لو، دنیا کی یہ چیز مانگ لو یا فلاں چیز مانگ لو۔ آپ نے فرمایا سل یا ربیع،
مانگو، یعنی جو مانگنا ہے مانگو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مطلق فرمایا، کوئی قید نہیں لگائی کہ کیا مانگنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں سے جس کو جو دینا چاہے عطا فرما دیں۔ اچھا، اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ ذوق دیکھیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، ہر وقت مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ہیں، کھانا صرف وہی جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تھا اور وہ کھا لیتے تھے۔ دنیا میں تو کیسی رفاقت مل رہی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے اور اسی مقام پر ان کا وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سل یا ربیعہ، مانگو یا ربیعہ۔ تو آپ نے عرض کی کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے رہنا ہے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، جس کو چاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جنت عطا فرما دیں بلکہ جنت کے اندر اپنا پڑوس عطا فرما دیں، صرف جنت عطا نہ فرمائیں بلکہ جنت الفردوس عطا فرما دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور حضرت ربیعہ مانگ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کہ مجھے اپنے ساتھ جنت کے اندر رکھیے گا، یعنی جس طرح یہاں پر آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے ویسے ہی جنت کے اندر آپ کی خدمت کا موقع ملے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا شرک کر رہے ہو، جنت مانگنی اللہ سے مانگو، میں نے بتایا تو ہے کہ جب تم جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، یہ تو مجھ سے جنت مانگ رہے ہو، یہ تو ما فوق الاسباب چیز ہے، جنت میں کیسے دوں گا؟ یہ نہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ اب تم میری کثرت سجود کے ساتھ مدد کرو، یعنی جنت کی بشارت ان کو مل گئی، لیکن جنت کی بشارت ملنے کے بعد یہ نہیں کہ تمہارے عمل کے اندر کوئی کمی آئے بلکہ عمل کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے اصحاب کا طریقہ کار تھا۔ عشرۂ مبشرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے اور ساری رات اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، جنت میں اپنا پڑوس گویا کہ عطا فرما دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، ملکیت دی ہے، خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئی، یعنی جس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا کہ جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، یعنی یا رسول اللہ آپ کے سخاوت کا، آپ کی جود کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ دنیا اور آخرت ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں سے آپ سب کچھ جس کو عطا فرماتے ہیں یہ تو آپ کی سخاوت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، آپ تو جو عطا فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لمحہ بلمحہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بڑھتی ہوئی اللہ پاک نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب کریم ہمارے والدین کی ہمارے سارے خاندان کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما ہمارے گھروں سے مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں تنگیاں دور فرما آنے والی مصیبتیں پریشانیاں دور فرما آنے والے وقت میں برکتیں راحتیں رحمتیں آسانیاں عطا فرما یا رب العالمین ناگہانی آفتوں سے ہمیں محفوظ فرما زوال نعمت سے محفوظ فرما یا رب العالمین پاک پروردگار ہمارے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرما ہمیں سکون و اطمینان عطا فرما چین عطا فرما یہاں جو حاضرین ہیں جو سن رہے ہیں رب کریم ان کے دلوں میں جو نیک جائز تمنائیں ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول